جمع اسلام کے دینی مدارس کے ترجمہ محافظ و محسن مدارس دینیہ میری مراد اپنے استاد حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جلندری، ہم ان کے استقبال کے لیے سب بھائی کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں کہ ہم سب کے قائد ہیں۔ تشریف لاتے ہیں قاری محمد حنیف صاحب جلندری۔ مصطفیٰ شان صحابہ، کردار صحابہ، سر بکف سر بلند، غیرت مند جرت مند، غیرت مند جرت مند، سنتوں کے ہیں پابند، صحابہ کے روحانی فرزند، مجاہد اسلام قاری محمد حنیف جلندری صاحب تشریف رکھیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیں اپنے اپنے جگہوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ابھی آپ شاید بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان میں تھے، اس لیے میں دوبارہ سلام کر رہا ہوں تاکہ سب سلام کا جواب دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت سبحان اللہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سبحان اللہ۔ وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا سبحان اللہ خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، آج بتاریخ 11 ربیع الثانی سن 1432 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2011 بروز جمعرات بعد نماز عشاء
حاجی کیمپ قلعہ کوہنا قاسم باغ ملتان میں ایک ساز عظیم الشان محفل حسن قرات و حمد و نعت میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش مغفرت اور نجات کا باعث بھی بنا دیں. آمین. میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے کاروان مدنی انٹرنیشنل پاکستان کے تمام ذمہ داران اور کارکن اور بالخصوص اپنے برادر قاری امان اللہ صاحب اور ان کے تمام رفقا کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. قاری امان اللہ صاحب اپنے ذاتی کوشش اور محنت اور اخراجات سے تقریباً اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. اور ان کے وہ ساتھی جن کے ابھی نام لیے گئے، مولانا عبد المنان صاحب، مولانا میمون صاحب، قاری عبد الغفار صاحب، عبد الخالق صاحب اور تمام ان کے یہ ساتھی کئی روز سے جو محنت کرتے ہیں وہ قابل تحسین بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. اور عام طور پر یہ اس طرح کی مجلس کا انعقاد برطانیہ سے تشریف لانے والے ہمارے بھائی عالم دین جو ایک عرصہ دراز سے دیار غیر میں، دیار مغرب میں اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب، ان کے پاکستان آمد کے موقع پر قاری امان اللہ اور ان کے رفقا اس تصور کو تصدیق بنا کر پیش کر دیتے ہیں. وہ تصور نہیں بلکہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے مجھ سے پہلے بہت سے نامور قراء حضرات کی زبانی لحن داؤدی میں قرآن کی تلاوت سنی، سبحان اللہ. اور میرے بعد بھی انشاءاللہ نامور اور ممتاز قراء کی تلاوت ہم سنیں گے انشاءاللہ. شعراء کرام مداح رسول، مداح صحابہ اور ثنا خوان محمد کی زبانی حمد و نعت بھی سنی اور سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج کی یہ رات قرآن کی رات ہے. آج کی یہ رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی رات ہے. آج کی یہ رات
رحمت و برکت کی رات ہے. آج کی یہ رات نور و روحانیت کی رات ہے، اور آج کی یہ رات میری اور آپ کی زندگی کی ایک یادگار رات ہے. اور آج کی یہ رات میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ بخشش اور مغفرت کی رات ثابت ہوگی. سبحان اللہ. دنیا دن کو کام کا سمجھتی ہے اور رات کو آرام کے لیے سمجھتی ہے. ساری دنیا کے انسان دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں، اور پروردگار عالم نے یقیناً رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، لیکن صرف آرام کے لیے نہیں بنایا بلکہ آرام کے لیے بھی بنایا، کام کے لیے بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. میری اور آپ کی زندگی میں کتنی راتیں آئی اور آئیں گی جو بستر پر گزری اور گزریں گی، اور دیگر مشاغل میں گزری اور گزریں گی، مگر ایسی راتیں بہت کم ہیں جو میری اور آپ کی اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر سننے میں گزری ہوں. سبحان اللہ. یہ رات حاصل زندگی رات ہے، یہ رات مقصد زندگی کی رات ہے. اور میں نے عرض کیا ساری دنیا رات کو آرام کا اور دن کو کام کا سمجھتی ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیاری بات فرمائی. فرمایا دو راتیں انسانوں کے عمل سے مشہور ہوئی ہیں، ایک شب عابدہ اور دوسری شب دزداں، چوروں کی رات اور عبادت کرنے والوں کی رات. سبحان اللہ. چور بھی دن کے اجالے اور روشنی میں رات کے اندھیرے کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ اللہ اور عبادت کرنے والا بھی رات دن کے اجالے اور روشنی میں رات کا انتظار کرتا ہے. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، چور رات کا انتظار اس لیے کرتا ہے کہ جب سب سو جائیں گے میں چوری کروں گا، میں لوگوں کی نیند اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کے مال کو، جائیداد کو، سرمایہ کو چوری کروں گا. اور عبادت کرنے والا بھی رات کا انتظار کرتا ہے کہ جب ساری دنیا سو جائے گی میں اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کروں گا. سبحان اللہ. سبحان بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. سارے سبحان اللہ. سارا مجمع کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی بلند آواز سے کہو کہ کوئی سو رہا ہو تو وہ جاگ جائے. سبحان اللہ. میرے دوستو، یہ شاہ صاحب کے زمانے کے چور ہوں گے جو رات کا انتظار کرتے ہیں. آج کل کا چور رات کا انتظار نہیں کرتا. کلاشن کوف نے اور جدید ترین ہتھیاروں نے دن اور رات کے فرق مٹا دیے ہیں. یہاں تو قاتل بھی اب دن کی روشنی میں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن چور بھی دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے کا انتظار کرتا ہے، اور عبادت کرنے والا بھی دن کی روشنی میں رات کا انتظار کرتا ہے. ساری دنیا رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی کا انتظار کرتی ہے. کب صبح ہوگی دفتر جائیں گے، کب صبح ہوگی درسگاہ میں جائیں گے،
کب صبح ہوگی اپنی فیکٹری اور کارخانے میں جائیں گے، کب صبح ہوگی کچہری میں جائیں گے، کب صبح ہوگی عدالت کی کرسی پر بیٹھیں گے، کب صبح ہوگی دفتر میں جائیں گے۔ ساری دنیا رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے کا انتظار کرتی ہے، اور رب کو یاد کرنے والا دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں اپنے محبوب پیغمبر کو دن کو کھڑے ہونے کا نہیں کہا، رات کو کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سبحان اللہ۔ رات کو کھڑے ہوئیے، اور رات کو کھڑے ہوئیے کیا کیجئے؟ قرآن پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ رات کا اور قرآن کا آپس میں بڑا جوڑ اور تعلق ہے۔ بے شک۔ رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا نام نامی آپ نے سنا ہوگا۔ سنجر ایک ملک کا نام ہے، اس کے بادشاہ نے خط لکھا، آپ شیخ عبد القادر جیلانی اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک آ جائیں، کوئی کام نہ کریں، جو وہاں کرتے میرے ملک میں آ کر کریں، اللہ اللہ کریں۔ وہ بادشاہ علماء کے اللہ والوں کے قدردان ہوتے تھے، اور آج تو بدقسمتی ہے، اللہ والوں اور علماء کے قدردان نہیں ہے، فنکاروں اور اداکاروں کے قدردان ہیں۔ خط لکھا شیخ عبد القادر جیلانی کو، آپ میرے ملک سنجر میں آئے اور میرے ملک میں آ کر وہی کام کریں جو اپنے ہاں کرتے ہیں، اللہ اللہ، کوئی ملازمت نہیں، کوئی نوکری نہیں، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، تلاوت، ذکر، اذکار، واعظ، تبلیغ، ارشاد، اصلاح، جو وہاں کرتے ہیں وہ یہاں آ کر کریں، میرے ملک میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پیشکش یہ کی کہ اگر آپ آ جائیں گے ہجرت کر کے، نقل مکانی کر کے، میں آدھا ملک آپ کو دے دوں گا، آدھی بادشاہت آپ کو دے دوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کیا لکھا؟ پہلے تو بددعائیہ جملہ لکھا کہ اگر میرے دل میں تیرے ملک کی ذرہ برابر بھی خواہش، لالچ اور ہرس پیدا ہو تو کالی چھتری کی طرح میرا نصیب کالا ہو جائے۔ اللہ۔ اور پھر فرمایا تو مجھے پیشکش کر رہا ہے کہ میں تیرے ملک میں آ کر عبادت کروں، واعظ و نصیحت کروں، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، افتاء و ارشاد کا کام کرو، تو مجھے جواب میں آدھی بادشاہت دے گا۔ سن، تو مجھے آدھی بادشاہت دے رہا ہے، میرے پاس پوری رات کی بادشاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان میرے پاس پوری رات کی بادشاہت ہے، اور یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تیری بادشاہت کام آئی یا میری بادشاہت کام آئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ وہاں ہوگا، تیری بادشاہت کام آئی، یہ میری بادشاہت۔ میں یہاں میزبان ہوں، ملتان کا رہنے والا ہوں، اس لیے مختصر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں قراء اور نعت خوان اور علماء موجود ہیں، اور آج کی محفل انہی کے نام اور ان سے قرآن سنیں گے، ذکر خدا اور ذکر رسول سنیں گے، تو اس لیے میں زیادہ دیر آپ سے میں تو صرف آپ کو رات کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو معمولی نہ سمجھو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے، حضور علیہ السلام کو معراج دن میں ہوا یا رات میں؟ رات میں۔ جن کو جواب آتا ہے وہ جواب دیں، یہاں تو اکثر مجمع اہل علم کا ہے۔ حضور کو معراج دن میں ہوا یا رات میں؟ رات میں۔ بلند آواز سے بولو۔ رات میں۔ آپ کی عقل کیا کہتی ہے، دن کو ہونا چاہیے تھا یا رات کو؟ نہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟
دین کو، کیونکہ معراج کا معجزہ ہے، مقصد کافروں کو مسلمان کرنا ہے. دن دہاڑے حضور مکۃ المکرمہ سے آسمانوں کی طرف جاتے، ابو جہل دیکھتا، ابو لہب دیکھتا، مکے کے کافر مشرک حضور کو اڑتا جاتا دیکھتے، تخت سلیمانی کو دیکھنے والے بغیر تخت کے حضور کی پرواز کو دیکھتے، سارے کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے. عقل کہتی ہے معراج دن کو ہونا چاہیے، لیکن معراج دن کو ہوا، رات کو. کب ہوا؟ رات کو کیوں ہوا؟ ایک بات تو میں جو ذہن میں آتی ہے، میری اگر غلطی ہوگی تو علماء موجودہ اصلاح کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دن کو ہوتا رات کی بجائے تو پھر ابو جہل اور ابو بکر کا فرق کیسے معلوم ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ابو جہل کا اور ابو بکر کا فرق کیسے معلوم ہوتا؟ دیکھ کر تو ابو جہل بھی مان لیتا، اور ماننا تو وہ ہے جو بن دیکھے مانا جائے. ابو بکر نے مانا، ابو جہل نے نہیں مانا. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے بلندیوں کا سفر، ملائے اعلیٰ کا سفر، عالم بالا کا سفر، آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، عرش معلیٰ کا سفر تو اتنی جلدی طے نہیں ہوتا جتنا رات کو طے ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مقام محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، لسان المدارس قاری محمد حنیف جلندری صاحب. ملائے اعلیٰ کا سفر دن کو نہیں رات کو طے ہوتا ہے. آپ بتائیے قرآن دن میں اترا یا رات میں ہے؟ رات میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. قرآن رات میں اترا ہے، دن کو کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے بتانا تھا کہ اوپر کا کنیکشن زمین کے ساتھ اور زمین کا اوپر دن کی نسبت رات کو زیادہ قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، جو بھی یہاں ساتھ شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی سو رہے ہیں، ادھر شاہ رکن عالم سو رہے ہیں، اور ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں. بے شک ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں. ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، جعلی پیروں کو نہیں مانتے، سچے پیروں کو مانتے. بے شک. جس کی زندگی سنت و شریعت کے مطابق نہ ہو، ہم اس کو ولی نہیں مانتے، ہم اس کو پیر نہیں مانتے. جس کے چہرے پر پیغمبر کی سنت کا نور نہ ہو، جو نماز کا پابند نہ ہو، جو شریعت کا پابند نہ ہو، ہم اس کو پیر مانتے ہیں جس کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہو. سر بکف سر بلند، غیرت مند جرت مند، سنتوں کے ہیں پابند، صحابہ کے روحانی پرسن. میرے دوستو یاد رکھو، ہم پیروں کو مانتے ہیں، بہروپیوں کو نہیں مانتے. ہم سنت کے عاشقوں کو مانتے ہیں، بدعت کے علمبرداروں کو نہیں مانتے. کوئی ہم سے یہ توقع بھی نہ رکھے کہ ہم شرک کو بدعت کا پرچار کرنے والوں کو کبھی مانیں گے. نہ ہمارے اکابر نے مانا، نہ ہم مانیں گے. ہم تو رسول اللہ کے دیوانے اور عاشق ہیں. جو حضور کا دیوانہ ہم اس کے دیوانے، جو حضور سے بیگانہ ہم اس سے بیگانے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. مضمون میرے دوستو مختصر بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کی رات سارے میرے ساتھ کہو، آج کی رات قرآن کی رات ہے. آج کی رات قرآن، آج کی رات قرآن کی رات ہے. آج کی رات اللہ کے ذکر کی رات ہے، اور آج کی رات
हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिक्र की रात है। और आज की रात का अल्लाह का जिक्र, हुजूर का जिक्र, कुरान की मजलिस, ये तो मुसलमान की हर रात और हर दिन में और हर सांस में होना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे 2-3 बातें इन तीनों उन्वानों के हवाले से अर्ज करके इजाजत चाहिए। पहली बात, उन्वान में हुस्न किरात, ये महफिल किरात, कुरान आप सुन रहे हैं। आप बताइए, कभी कुरान सुनते और पढ़ते हुए कभी किसी का दिल उकताया और भरा? नहीं। मुझे आप दिखा दें 1400 साल से एक किताब पढ़ी जा रही है, जब कोई पढ़ने वाला पढ़ता है, पढ़ने वाले को भी मजा आता है, सुनने वालों को भी मजा आता है। आलमी शोहरत याफ्ता कारी अब्दुल बासित मरहूम पाकिस्तान आए, खैरुल मदारिस मुल्तान में उन्होंने तिलावत की। आपको शायद याद होगा, बहुत से आम में मौजूद हजरात उस महफिल में मौजूद थे। हजारों का मजमा, खैरुल मदारिस में पांव रखने की जगह नहीं थी। और जब कारी अब्दुल बासित मरहूम तिलावत खत्म करके चले तो बहुत से लोगों ने उनको देखने के लिए, जब वहां हुजूम हुआ तो कई लोगों ने उनकी कार को ऊपर उठा लिया। सुभान अल्लाह। मैं कारी अब्दुल बासित मरहूम के साथ चंद दिन पाकिस्तान में सफर में रहा, मुझे सआदत हासिल हुई। मैंने पूछा, कारी अब्दुल बासित साहब, आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आपकी क्या कैफियत होती है? ये बराह रास्त मैंने सवाल किया तो मुझसे कहने लगे, मौली हनीफ, जब मैं कुरान पढ़ता हूँ उस वक्त में मैं इस जहान में नहीं किसी और जहान में होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इस जहान में नहीं होता, मैं किसी और जहान में होता। जिंदाबाद। और आपको पता है, रूस गए हैं, रूस का वो सदर जो कम्युनिस्ट और दहरिया है, जो खुदा को भी नहीं मानता, कारी अब्दुल बासित की तिलावत सुनी, बाद लोगों की रिवायत के मुताबिक उसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। सुभान अल्लाह। और अहले ईमान की शान अल्लाह ने क्या बयान की, जो मैंने आयत पढ़ी, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अहले ईमान वो है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उनका ईमान ताज़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। उनका ईमान ज्यादा हो जाता है। कुरान रोशनी और नूर है। कहो, कुरान रोशनी और नूर। रोशनी और नूर है। हदीस में आता है, जब कोई कुरान पढ़ता है, जहां कुरान पढ़ता है वो तमाम जगह रोशन, वहां से आसमान तक रोशनी और नूर की लाटें, पूरा इलाका रोशन। मैं कहता हूं कि जब कुरान पढ़ने से वो पढ़ने वाले के सामने की जगह आसमान तक की फिजा रोशन हो जाती है, तो कुरान पढ़ने वाले का अपना दिल कितना रोशन होता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले का अपना दिल कितना रोशन होता होगा। जब बाहर इतनी रोशनी है तो अंदर कितनी रोशनी होगी। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, अल्लाह का जिक्र। आप मौलाना अजहर साहब, बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं, अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद साहब, मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब, वट्टू साहब, कारी साहब, बड़े हजरात मौजूद हैं। मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है। आप अहले इल्म हैं, आप तलबा भी मौजूद हैं, अहले इल्म भी मौजूद हैं। पूरा कुरान पढ़ लें। कुरान में अल्लाह जगह जगह ये कहता है, आसमान को देखो, जमीन को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, सितारों को देखो, ऊंट को देखो, पहाड़ों को देखो। अफला यंजुरूना इलल इब्नि कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत। जगह जगह अल्लाह गौर और फिक्र की दावत देते हैं। अल्लाह कहता है, वफी अनफुसिकुम, अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर मेरी कुदरत की निशानियां हैं। लेकिन पूरा कुरान पढ़ लो, कहीं अल्लाह ये नहीं कहता मेरे अंदर गौर और फिक्र करो। आप पूरा कुरान पढ़ ले, मौलाना कोई आयत ऐसी है जिसमें अल्लाह ये कहे, अल्लाह ताला, कि मेरे अंदर गौर और फिक्र करो। ये तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी मखलूक में गौर करो। मैंने आसमान कैसा बनाया इसको देखो, आसमान की कैसी छत बनाई, कोई पिलर नहीं, कोई बीम नहीं,
دیکھو میں نے کیسے آسمان بنایا، زمین کا فرش کیسے بچھایا، پہاڑوں کو کیسے گڑا، اونٹ کو کیسے پیدا کیا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو دیکھو. اللہ جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں انسان تو اپنے اندر دیکھ. میں اور آپ کس سے پیدا ہوئے؟ اس ناپاک قطرے سے جو جسم سے نکلے تو جسم ناپاک، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم ناپاک، مگر اسی کو اللہ نے کیسا خوبصورت وجود دیا. اسی قطرے کے اللہ نے یہ شکل دی. کتنی خوبصورت آنکھیں، کتنے خوبصورت کان، کتنا خوبصورت چہرہ، کیسی زبان. یہ جگہ جگہ اللہ کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہیں نہیں فرماتے میرے اندر غور کرو. کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں، اور حضور علیہ السلام نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ اللہ میں غور کرو. اب اگلا جواب سنو جو میرے ذہن میں آیا. میں نے خود ہی یہ سوال قائم کیا اور خود ہی جواب دے رہا ہوں. سوال یہ قائم کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے اندر غور و فکر کرو. جگہ جگہ اپنی مخلوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اپنے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرا ذکر کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. یہ اللہ نہیں فرما رہے میرے اندر ذکر کرو، غور کرو. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ کسی بھی انسان میں، کسی مخلوق میں اللہ میں غور و فکر کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، طاقت ہی نہیں ہے. غور و فکر کس سے کرے گا؟ عقل سے، دماغ سے. عقل محدود، اللہ لا محدود. دماغ محدود اور اللہ تعالیٰ غیر محدود. تو محدود غیر محدود میں کیسے سوچ سکتی ہے؟ سبحان اللہ. محدود غیر محدود کو کیسے سمجھ سکتی ہے؟ محدود غیر محدود کو کیسے اپنی سمجھ میں لا سکتی ہے؟ اسی اللہ نے پورے قرآن میں، حضور علیہ السلام نے پوری حدیث میں، حدیثوں کے ذخیرے میں یہ نہیں فرمایا میرے اندر غور کرو، یہ فرمایا مجھے یاد کرو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے دوستوں، نہ یہ دنیا کی آنکھ اللہ کو دیکھ سکتی ہے اور نہ دنیا والوں کی عقل اللہ کو سمجھ سکتی ہے. بے شک. نہ ہی دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھ سکتی ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ میں غور بھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ غور کرنے والے کی عقل محدود ہے، اللہ غیر محدود ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور ذرا ایک اور ساتھ نقطہ ملا لو. اگر میں غلط ہوں گا اہل علم میری اصلاح کریں گے کہ جیسے اللہ نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرے اندر غور و فکر کرو، بلکہ یوں کہا میرا ذکر کرو. یہ بھی کہا میرے اندر سوچو، بچار کرو، غور و فکر کرو. ویسے ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ ان میں غور و فکر کرو. نہ اللہ نے اپنے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی، نہ حضور علیہ السلام کے اندر غور و فکر کی دعوت دی. دونوں کے ذکر کی دعوت دی قاری عبدالرحمان صاحب. کیوں؟ اللہ کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا اور رسول اللہ کے مقام کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. سبحان اللہ. میں کہا کرتا ہوں، مشہور مقولہ ہے، ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانتا ہے، انجینئر کو انجینئر پہچانتا ہے. یہ سائنسدان کتنا بڑا سائنسدان ہے، سائنسدان پہچانتا ہے. صحافی کو صحافی پہچانتا ہے، دانشور کو دانشور پہچانتا ہے، مفتی کو مفتی جانتا ہے، فقیہ کے مقام کو فقیہ جانتا ہے، محدث کے مقام کو محدث جانتا ہے، مفسر کے مقام کو مفسر جانتا ہے، خطیب کے مقام کو خطیب جانتا ہے، اور مجتہد کے امام کو مقام کو مجتہد سمجھتا ہے، تابعی کو تابعی سمجھتا ہے، صحابی کو صحابی سمجھتا ہے، نبی کو نبی سمجھتا ہے. اور جو نبیوں کا بھی نبی اور پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہو اس کو نبی بھی نہیں سمجھ سکتے. نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی ذکر کا حکم کیا اور اپنے محبوب کا بھی ذکر خود کیا.
یہ نہیں کہا، غور و فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کی شان غیر محدود، اللہ کی عظمتیں غیر محدود، اللہ کی ذات غیر محدود، حضور علیہ السلام کی شان اور مقام بھی غیر محدود۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، آج تک کوئی سورج جیسا سورج پیدا کر سکا ہے؟ بس بات مختصر کر رہا ہوں، 2-4 منٹ میں ختم کرنے والا ہوں۔ آپ بتائیے، دنیا نے بڑی ترقی کی، آج یورپ اور امریکہ سائنس کی دنیا میں عروج پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آج تک دنیا کے تمام سائنسدان مل کر سورج جیسا سورج لا سکے؟ نہیں۔ کسی ملک نے سورج بنایا؟ نہیں۔ چاند؟ نہیں۔ ستارے؟ نہیں۔ آسمان؟ نہیں۔ زمینیں؟ نہیں۔ اس طرح کی کوئی زمین بنا سکا؟ ذرا غور کرنا، چاند مخلوق ہے، سورج مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے۔ جب یہ مخلوق ہیں، ان جیسی ان کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، ساری مخلوقیں مل کر بھی نہیں کر سکتی، تو قرآن تو مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، تو قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا بلند آواز سے، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ لوگوں سنو، سورج کا مقابلہ، چاند کا مقابلہ، ستاروں کا مقابلہ، آسمان کا مقابلہ، زمینوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی طاقت نہیں کر سکتی، دنیا کی عقلیں نہیں کر سکتی، یہ تو مخلوق ہے۔ اور قرآن تو مخلوق نہیں، اللہ کی کتاب، بولو اللہ کی صفت ہے، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور اگلا جملہ کہہ دوں، قرآن کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، انشاءاللہ قرآن والوں کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، انشاءاللہ قرآن والوں کا بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کو بھی اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور قرآن والوں کو بھی اللہ نے باقی رکھنا ہے، انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، زندہ آباد۔ میرے دوستوں، یہ جو بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں مدارس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بے شک۔ یہ جتنے قاری آ رہے ہیں، جتنے نعت خوان شعراء آ رہے ہیں، ان سب نے بل واسطہ بلا واسطہ، اکثر نے بلا واسطہ کہاں سے فیض حاصل کیا ہے؟ مدارس۔ بولو بولو، سارے بیک زبان کہو، کہاں سے؟ مدارس سے۔ کہاں سے؟ مدارس سے۔ اور آج کہتے ہیں یہ مدارس تشدد اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مدارس تو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مدارس تو اسلام کی محبت کی اور امن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مدارس تو پیار کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تو دنیا کو امن کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان پر دہشت گردی کا الزام وہی لگاتے ہیں جو خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، جو خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ محمد رسول اللہ۔ دیوبند۔ موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ پاکستان کے شہریوں کے خون کا سودا کرنے والے کون ہیں، یہ عنقریب حقیقت بے نقاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کے قاتلوں کو جس نے بھی تحفظ دینے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ وہ خود بہت جلد غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، میں آخری بات کہتا ہوں، یہ محفل حسن قرات و حمد و نعت، یہ مجلسیں ہمارے پاکستان کی بقا کا اور ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان میں رقص و سرود کی محفلیں، شراب و شباب و کباب کی محفلیں، اور آج پاکستان میں بے حیائی اور فحاشی اور بے غیرتی کی نیلامی اور اس کا چرچا
اگر پاکستان میں رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وطن عزیز پاکستان میں ایک عرصے سے جس مغربی تہذیب و کلچر کا سیلاب آیا ہے، جس فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب اس ملک میں لایا جا رہا ہے، یہاں کے مسلمانوں کو جس طرح بغیرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح پاکستان میں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہو رہی ہے، اگر یہ اللہ اللہ نہ ہوتا، یہ قرآن نہ ہوتا، یہ ذکر نہ ہوتا، یہ نعتیں نہ ہوتی، یہ حضور کے ذکر کی مجلسیں، یہ مدرسے نہ ہوتے جہاں سے صبح سے شام تک قرآن پڑھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، اگر یہ مدرسے اور قرآن نہ ہوتے تو شاید آج ہم بھی نہ ہوتے، بے شک ہمارا ملک بھی نہ ہوتا۔ بے شک میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ تو قیامت کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ اللہ کہنے والوں نے۔ اور مدرسوں میں دن رات کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، بولو بولو، اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ 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 ہوتا ہے۔ جب مدرسوں میں یہ ہوتا ہے تو انہوں نے صرف قیامت کو نہیں روکا ہوا، اللہ کے عذاب کو بھی روکا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، آپ نے جیسے وعدہ کیا آپ آخر وقت تک بیٹھیں گے، کوئی ساتھی نہیں اٹھے گا جب تک دعا نہیں ہوگی۔ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں سارے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ لبیک لبیک۔ میرے دوستوں، ہمارے مہمان علماء بھی آئیں گے، قراء بھی آئیں گے اور نعت خوان حضرات بھی آئیں گے۔ آپ اسی دل جمی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، سکون کے ساتھ آخر وقت تک تشریف رکھیے۔ میں ایک دفعہ پھر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاری امان اللہ کو اللہ اپنی امان میں رکھے اور ان کے تمام ساتھیوں کو بھی اللہ اپنی امان میں رکھے۔ ہماری